طوبى لجيل توخى الوحي عنوانا وشاد من نوره في القلب إيمانا وغذ في السير يبغي العلم ملتمسا أصوله فحباه الله رضوانا ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین۔ کتاب الاصول الثلاثہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، ان کا لکھا ہوا یہ مختصر ایک رسالہ، ایک کتابچہ ہے۔ اصول ثلاثہ کے متعلق پچھلے ہفتے جو ہے وہ بطور تمہید میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ انسان کا فوت ہونے کے بعد سب سے پہلا جو امتحان عالم برزخ کے اندر ہوتا ہے، اس امتحان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ مختصر کتابچہ جو اس کو مرتب کیا گیا، جو منکر نکیر 3 سوالات کرتے ہیں کہ من ربک، من نبیک، اور تیسرا ما دینک۔ انہی تینوں اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کتابچہ جو ہے اس کو مرتب کیا گیا ہے۔ اب وہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس کے اندر کوئی استثناء نہیں ہے، ایکسیپشن نہیں ہے، ہر انسان نے وہاں سے گزر کے جانا ہے، چاہے بادشاہ ہے، کوئی عام شخص ہے، خاص ہے، عورت ہے، مرد ہیں، حتیٰ کہ کافر بھی ہوگا، چاہے اس کو قبر نصیب نہیں بھی ہوئی، چاہے اس کی لاش کو جو ہے جلا دیا گیا، جانور کھا گئے، اڑا دیا گیا، ذرہ ذرہ بنا دیا گیا، اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہیں کہ اس کے عالم برزخ کی زندگی کو اللہ تعالیٰ ترتیب میں لے کر آئیں گے اور اس کا بھی وہاں امتحان لیا جائے گا، لہذا اس میں استثناء حاصل نہیں ہے۔ لیکن اس کی کامیابی کا انحصار کس پر ہے کہ جب دنیا میں رہتے ہوئے بندہ اس کا علم حاصل کرے گا، ان 3 سوالات کا، بڑی جامع سوال ہیں تینوں، ٹھیک ہے، تو اسی کی بنیاد پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی نجات اور اس کی کامیابی کی بنیاد اسی پر ہے۔ اگلی بات، مصنف رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک بڑا ہی پیارا انداز ہے، بہت ہی آسان کتاب ہے۔ عام کچھ کتابیں ہوتی ہیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے مصنف کے، بڑی مشکل ترتیب ہوگی، مشکل الفاظ ہوں گے، اور عام بندہ جو ہے وہ سادہ فہم انسان سمجھ نہیں پاتا۔ لیکن ان کی جتنی بھی کتابیں ہیں، کتاب و توحید الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں، کتنی آسان تھی، ہیں جی، این اسی طرح اصول ثلاثہ بھی بہت ہی آسان کتاب ہے۔ اگلی بات، یہ متن اتنا آسان اور اتنا مختصر ہے آپ کی کتاب کے اندر کہ باقاعدہ لوگ اس کو زبانی حفظ بھی کرتے ہیں۔ ہاں، پاکستان کے اندر جامعہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ لاہور انٹر ہونے سے پہلے دائیں طرف آتا ہے، وہاں کی ان کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا آج سے 3-4 مہینے پہلے، وہاں تو یہ ہے ترتیب، اگرچہ درس نظامی کے نصاب کے اندر یہ نہیں ہے، یہ کتاب بھی نہیں ہے، کتاب و توحید ہے، اصول ثلاثہ نہیں ہے، لیکن وہ اس طرح کے مختلف متون کو بچوں کو یا طالب علم جو موجود ہیں ان کو زبانی یاد کرواتے ہیں، تاکہ جب کل عملی میدان میں جائیں، دعوت دین کا کام کریں تو یہ دلائل ان کے سامنے ہو۔ یہاں بھی وہی اسلوب ہے کتاب و توحید کا ہوگا، مصنف نے اپنی بات کم ہی کی ہوگی، یا کی ہوگی تو بس ایک لنک کے طور پر، جوڑنے کے طور پر، اصل بنیادی چیز 2 ہی ہوں گی، ایک قرآن کی آیات ہوں گی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آ رہی ہوں گی۔ اب اس کو یاد کرنا بھی ایک آسان سا کام ہے، اور آپ دیکھیں کہ یاد نہیں بھی انسان کر سکتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ آپ 25-30 سال کے بعد، کافی لوگ تو 30 سے پیچھے ہیں، 30 کے بعد کہتے ہیں ویسے بھی ایک سپیڈ لگ جاتی ہے کہ انسان کی جو وہ یادداشت کا جو ایک میموری کا نظام ہے اس میں ذرا سلو ہو جاتا ہے معاملہ، لیکن کم از کم فہم تو انسان حاصل کر سکتا ہے نا، اس کی سمجھ سامنے رکھے اور اس کے مطابق زندگی گزارے تو انسان کا خاتمہ بالخیر بھی ہوگا۔ اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں خاتمہ بالخیر کس طرح ہوگا، انسان کا اینڈنگ دنیا کے اندر کس طرح اچھی ہو جائے، اس کی بنیاد بھی ہمارے علم اور عمل پر ہوگی۔ شیخ عبد الرزاق البدر حافظہ اللہ مدینہ کے بہت بڑے عالم دین ہیں، وہ اپنے دادا جان کا واقعہ سناتے ہیں، حالانکہ شیخ کی اپنی عمر اس وقت تقریباً 60 سال کے قریب ہے، بڑا پرانا واقعہ، کہتے ہیں میرے دادا کی عمر اس وقت 100 سال کے قریب تھی۔ ابھی ان کے والد جو ہیں شیخ عبد المحسن، ان کی عمر جو ہے تقریباً 1 سال کم 100 ہے، پرانی بات ہے، کہتے ہیں کہ 100 سال کے قریب ان کی عمر پہنچ گئی، ساری عمر درس و تدریس اور دعوت کا کام کرتے رہے مدینہ میں،
اور کچھ ایام باقی تھے، تو ایک دن میں پاس موجود تھا، تو وہ جس کو کہتے ہیں نا، آج بھی کئی بزرگوں کو دیکھو تو زبان پہ کیا کچھ جاری ہو جاتا ہے، کئی نزا کی حالت ہوتی ہے، کوئی کرکٹ کا پوچھ رہے ہوں گے، کوئی گانے گا رہے ہیں، ہوتا ہے نا، سن رہے ہوتے ہیں، کوئی لین دین کی باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ اصل میں جو دنیا کے اندر بہت زیادہ جس کی طرف انسان کی توجہ رہی ہے، جو فکر رہی ہے، وہ زبان پر جاری ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں میرے دادا جان بیٹھے تو میں بیٹھا ہوا ساتھ، تو مجھے کہنے لگے کہ تواغیت جو ہیں ان کی کافی اقسام ہے، اللہ ان کو تباہ کرے۔ تواغیت طاغوت کی جمع پڑھ چکے ہیں کتاب و توحید میں، کہ جن کے اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے۔ اقسام بتانے لگ پڑے، حال کہتے ہیں میں نے تو پوچھا ہی نہیں ہے، لیکن کیا ساری امت درس دیتے رہے۔ 4-5 اقسام ہیں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی، کہتے ہیں 4 اقسام بیان کر کے 5ویں پہ آ کے اٹک گئے، کہتے مجھے نہیں پتا چل رہا۔ تو مجھے انہوں نے کہا اپنے پوتے کو کہ ذرا بتلاؤ کہ 5ویں کون سی ہے، تو کہتے ہیں میں نے وہاں بتلایا کہ وہ ہے کہ من عبید من دون اللہ فہو راض، جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے اور اس پر راضی ہو۔ کہتے ہیں ہاں بالکل یہی ہے۔ تو مقصد کیا ہے کہ انسان کی زندگی جس نہج پر اور توجہ اور فکر پر گزرے گی، انسان کا خاتمہ بھی اسی پر ہوگا۔ اسی طرح اگلی بات، کوئی سوال آ سکتا ہے جی ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں بار بار عقیدے کے متون کیوں پڑھائے جاتے ہیں؟ آپ یقین جانیں جس طرح یہ وقت گزر رہا ہے نا، آہستہ آہستہ جس طرح ہم یہ دنیا اپنی ہلاکت اور قیامت کے نزدیک جا رہی ہے، آہستہ آہستہ اتنی زیادہ جہالت آ رہی ہے۔ اگر اس کی ایک مثال دیکھنی ہو، ابھی اس ماہ، پچھلے ماہ اگست کے اندر جو جڑاں والا میں واقعہ ہوا، اس کے دوسرے تیسرے دن وہاں کی ایک مسجد تھی، اور مسجد جس مکتبہ فکر سے تعلق تھا، ان کا تشخص کیا ہے پاکستان کے اندر کہ ہم توحید کے دعوے دار، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اپنا ایک پورا ڈیلیگیشن بھیجا کرسچنز کے پاس اور کہا جی کہ آپ کی عبادت گاہوں کو جلا دیا گیا، چرچز کو، لہذا آپ فکر نہ کریں، ہماری مسجد میں آئیں اور وہاں آ کر عبادت کریں۔ وہ جن کا تشخص، جن کی پہچان توحید تھی، ابھی آپ ان کی مدد کریں، آپ ان کو شیلٹر دیں، پناہ دیں، کھلائیں پلائیں، جو بھی ہے۔ اب آپ ان کو بتا رہے ہیں کہ بھئی آپ مسجد میں آئیں اور وہاں اللہ کے علاوہ عیسیٰ علیہ السلام اور اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام ان کو پکارا جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مساجد اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اس میں اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارنا۔ تو پتہ کیا چلا کہ باوجود اپنی پہچان توحید کے لگا کر لیبل، لیکن عقیدے کا علم نہیں ہے۔ ہمارے سائی وال کے اندر اس وقت شہر کے اندر میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اپنے گزشتہ تقریباً 15-16 سال جب کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، میں نے کبھی عقیدے کی کلاس یہاں انعقاد اس کا کبھی نہیں دیکھا، کسی مسجد میں، نہ کسی پرائیویٹ جگہ پہ، کہیں بھی نہیں دیکھا۔ سعودیہ کے اندر، عرب ملکوں کے اندر عقائد کی کلاسز پڑھائی جاتی ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ وہاں حکومت کے اندر کافی تبدیلی آ چکی، آپ دیکھتے رہتے ہیں، اکثر سنتے رہتے ہیں۔ اس کے باوجود دیکھیں کہ اکثریت عوام کی ابھی بھی دین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ مساجد کے اندر اسی طرح رونق ہے، لوگ دین کے ساتھ جڑے ہیں۔ اس کی وجہ کیا؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق کیوں ہوا؟ یہ اسی عقیدہ توحید کی وجہ سے، وہ علم کے ساتھ جڑے ہیں، اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ ہمارے سامنے۔ تو چلیں جی انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ اس کتاب کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سارے سلسلے کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور ہماری حسنات کے اندر، نیکیوں کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو شامل کرے۔ ہمارا آنا، سننا، سماعت کرنا، سمجھنا، اس کے مطابق عمل کرنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں منظور فرمائے۔ چلیں شروع کرتے ہیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعلم رحمک اللہ۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کا آغاز کیا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ اس کو عام روٹین میں کہتے ہیں، اس پوری عبارت کو بسملہ، با کی زبر کے ساتھ بسملہ۔ کیوں شروع کیا؟ کیونکہ آپ دیکھتے ہیں قرآن کے اندر جو بھی نئی سورہ شروع ہوتی ہے اس کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ اسی بسم اللہ سے، بسملہ سے، ٹھیک ہے۔ ماں سوائے ایک سورت، کون سی؟ سورۃ توبہ کے، ماں سوائے اس کے باقی تمام سورتوں کا آغاز۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا تھا؟ آپ نے مملوک کو خطوط لکھے، بادشاہوں کو، تو آپ نے اس کا آغاز بھی اسی بسم اللہ سے کیا۔
اور یہ بھی پتہ چلتا ہے یہ سابقہ انبیاء کرام کا وتیرہ بھی تھا. جیسا کہ سلیمان علیہ السلام کا اللہ نے ذکر کیا قرآن میں کہ جب انہوں نے ملکہ بلقیس کو خط لکھا تو اللہ نے قرآن کے اندر نقل کیا ہے کہ انہوں نے لکھا تھا انہ من سلیمان انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ بے شک یہ سلیمان کی طرف سے ہے اور یہ اللہ ہی کے نام سے ہے جو بڑا رحمان اور بہت رحیم ہے. ٹھیک ہے، تو یہ شروع سے ہی یہ معاملہ چل رہا ہے. پھر اس پر غور کریں، اکثر آپ نے شروع سے بچپن سے سنا ہوگا، اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ شروع کرتا ہوں. حالانکہ شروع کا یہاں کوئی ادھر لفظ نہیں ہے موجود، یہاں بسم اللہ اسم نام کو کہتے ہیں، بعد آ گیا حرف جار آ گیا بسم اللہ اللہ کے نام سے، لیکن با محاورہ ترجمہ یہی بنتا ہے کہ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. لیکن اس کو حذف کیوں کیا گیا؟ اب علماء کرام اس کی مختلف توجیحات بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اصل میں یہ تھا استعینوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اللہ کے نام سے مدد چاہتے ہوئے شروع کرتا ہوں. یا اس کا یہاں بنتا ہے اس طرح کہ ابدعو بسم اللہ، میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. لیکن ابدعو یا پھر استعینو اس کو حذف اس لیے کیا گیا، ایک تو اللہ کا نام آ رہا ہے، انسان اپنی بالکل بے وقتی کا اظہار کرے کہ یا اللہ میری کوئی اوقات ہی نہیں، میں تو اپنا شمار ہی نہیں کرنا، بس تیرے نام سے شروع میں کر رہا ہوں. تو اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہے تاکہ اس میں برکت جو ہے، یہ اس کی ایک توجیہ جو ہے علماء کرام بیان کرتے ہیں. دوسری جو اللہ تعالیٰ کی دو صفات آ رہی ہیں الرحمن اور الرحیم، دونوں مبالغے کے سیغے ہیں. دونوں کا ترجمہ عمومی طور پہ یہی بنتا ہے کہ بہت رحم کرنے والا، اس کی رحمت کی بڑی وسعت ہے. لیکن کچھ علماء کرام نے دونوں کا فرق بھی بیان کیا. کسی ساتھی کو پتہ ہو شاید کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر میں بتائے. جی جی صحیح. ہاں ہاں بالکل، بارک اللہ فیک. الرحمن اللہ کی رحمت عمومی ہے، جنرل. دنیا کے اندر چاہے اللہ کا کوئی دشمن ہے، چاہے جو بھی مخلوقات اللہ سب کو نواز رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ کی الرحمن کی صفت رحمت والی دنیا میں ہر ایک کے ساتھ. الرحیم جو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ مومنوں کے ساتھ اہل ایمان کے ساتھ رحیم ہے. تو یہ اللہ کی وہ رحمت ہے جو خاص اہل ایمان کے ساتھ، اور اس کا اظہار کب کرے گا اللہ؟ قیامت والے دن. بلکہ پچھلی کلاس میں تو پڑھ چکے ہیں، موت کے بعد فوراً شروع ہو جائے گا. ہاں وہ مثال پڑھی تھی نا پہلی حدیث میں، کیا مثال تھی؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرماتے ہیں جب بندہ کامیاب ہوتا ہے منکر نکیر کے سوالات سے اعلان کیا ہوتا ہے؟ صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا. اور جو ناکام ہوا وہاں کیا کہا؟ کذب عبدی، نہیں صرف کذب، اس نے جھوٹ بولا. یعنی عبدی وہ تو عبودیت کا ایک تعلق تھا نا انسانوں کے ساتھ، بس دنیا میں تھا تمہارے ساتھ، تمہیں رزق دیا لیکن تم نے میرا انکار کیا. اب مرنے کے بعد جو طویل نہ ختم ہونے والا سفر ہے، اب تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. جس طرح دنیا میں ہمیں بلایا، اب جتنا آگے سفر ہے تم ایک انجان اور اجنبی ہو، تمہاری کوئی پہچان نہیں. نہ قیامت والے دن ان کے ساتھ کلام کیا جائے گا، اور جس طرح ہم اپنے سادہ الفاظ میں کہتے ہیں منہ لگانا، ان کو کوئی منہ نہیں لگائے گا، نہ ان سے کوئی کلام کرے گا. جی آگے جی علم، مصنف کہتے ہیں اے علم جان رکھو. اب یہ جو ان کا انداز میں اے علم، یہ ہے الرٹ کرنے کے لیے جو پڑھنے والے ہیں نا لوگ، جو قراء جو کتاب کو پڑھیں، ان کو کہا جائے اے علم خوب جان رکھو. ٹھیک ہے، یہ اسلوب بھی مصنف نے قرآن سے اور حدیث سے نکالا ہے. قرآن کے اندر بھی مختلف جگہ پہ آیت بھی آگے بھی آئے گی کتاب میں. اللہ تعالیٰ سورہ محمد میں فرماتے ہیں فَعْلَمْ، خوب جان رکھو، أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. کبھی اللہ فرماتے ہیں وَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، مختلف مثالیں. حدیث میں بھی آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اگلے بندے کی توجہ کے حصول کے لیے یہی الفاظ اپناتے تھے. حضرت عبداللہ بن عباس اپنے کزن کو ایک موقع پر فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ اجْتَمَعُوا لَكَ، اے عبداللہ ساری امت اگر تیرے لیے اکٹھی ہو جائے کہ تجھے نفع دے گی، ہرگز نہیں نفع دے سکتی ما سوائے جو اللہ نے لکھ دیا. اور اسی طرح ساری امت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک اکٹھے ہو جائیں کہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے، ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے الا ما سوائے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے خلاف
لکھ دیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی اسلوب ہے. ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا تھا اعلم انک لا تسجد للہ سجدۃ، اے ابو امامہ تو اللہ کے لیے جان رکھ کے تو کوئی سجدہ نہیں کرتا الا رفعک اللہ بہا درجہ، کہ اللہ تعالیٰ اس سجدے کی وجہ سے تیرے درجے کو بڑھا دیں گے. وحط بہا خطیہ، اور اس سجدے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے تیری خطاؤں کو معاف کر دیں گے. تو یہ الفاظ رحمک اللہ، اللہ آپ پر رحم کرے. اب یہ مصنف کا ایک کہہ لیں محبت والا اظہار ہے. کتابیں ہیں یہ کوئی ایکسٹرا پڑھی پیچھے ختم ہو، آپ لوگ شیئر کریں دکھائیں. رحمک اللہ، اللہ آپ پر رحم کرے. اب یہ اسلوب بھی بہت پیارا ہے کہ جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور جو پڑھنے والے ہیں ان کو دعا دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے. کیوں کرے؟ ایک تو اس میں دعا ہے، وہ تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اس میں نرمی ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ جو یہ کتاب شروع کرنے لگے، جب تک اللہ کی رحمت کا معاملہ نہیں ہوگا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. نہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں نا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، اگر اللہ کی رحمت نہ ہوئی تو تم میں سے کوئی ایک بھی اپنی اصلاح نہیں کر سکتا. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، بلکہ وہ اللہ ہی ہے جس کی اصلاح کرواتا ہے. اب اسی آیت کو اگر ہم اس تناظر میں دیکھیں کلاس کے، اللہ ہی جس کو اجازت دے وہ آ کے کلاس میں بیٹھے گا، جسے اللہ توفیق دے. جس کو توفیق نہیں ملی وہ نہیں آئے گا. کتنے لوگ ہیں، کوئی بہانے مارے گا جی، کہے گا کہ میں بہت مصروف ہوں، فلاں مصروفیت کے اندر مبتلا ہوں. تم مصروفیت کے اندر نہیں ہو، اللہ تعالیٰ نے تم مصروف کر دیا. سفر ہے نا جی، ایک لمبا سفر ہے. ابھی جس طرح بلائے صاحب مجھے بتا رہے تھے، کہتے ایک کلاس کا میں سن رہا تھا، وہاں ان کے استاد کہہ رہے تھے 40 دن کا دورہ ہے. انہوں نے کہا کہ یہ 40 دن کا سفر ہے، اگر 40 دن ساتھ جڑے رہیں گے تو گویا قرآن و حدیث کا وافر علم مل جائے گا. اگر 40 دن میں ایک آدھ بھی کوئی چھٹی کر لی تو پھر اتنا ہی آپ سے علم چھوٹ جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ ہی توفیق دیتا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق نہ دے تو انسان نہیں آ سکتا. توفیق اللہ سے مانگتے رہنا. میں باہر جاؤں اور اللہ تعالیٰ مجھے مصروف کر دے کسی معاملے میں، اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتے ہیں ایسی مصروفیت سے کہ جو میرے اور دین کے علوم کے حصول کے درمیان حائل ہو جائے. اللہ تعالیٰ ایسا مصروف زندگی بھر نہ کرے. لیکن اگر ہو جائے بندہ تو کیا کر سکتا؟ گھریلو مصروفیت ہے، کیوں جی، شادی شدہ حضرات ہیں، کوئی مسئلہ بن سکتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے رہنا چاہیے اور دوسرا اس سے توفیق طلب کرتے رہنا چاہیے. اس لیے فرمایا رحمک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے. جب تک اس کی رحمت کا معاملہ نہیں ہوگا فائدہ نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر، صحیح مسلم حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا. تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی کہ آپ بھی نہیں؟ فرمایا ہاں میں بھی نہیں. لیکن فرمایا حتی ان یتغمدنی اللہ منہ رحمہ، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ نہ لے. لیکن اللہ کی رحمت کا سبب کیا چیز بنے گی؟ میرا عمل. لیکن میرا عمل جو ہے وہ جنت کی قیمت نہیں بنے گا. یہ سمجھیے گا. کوئی اشکال آ سکتا ہے ذہن میں، اللہ بار بار قرآن میں کہہ رہے ہیں یہ عمل کرو جنت ملے گی، تو یہ حدیث کیا اس میں جو آپس میں جو ہے وہ اختلاف آ رہا ہے؟ نہیں، ایسا کوئی بھی اس میں اختلاف نہیں ہے. عمل سے ہم جنت کی قیمت ادا نہیں کر سکتے، لیکن عمل جو ہے سبب بنے گا اللہ کی رحمت کا. جس نے عمل ہی نہیں کیا، عقیدہ ہی نہیں سنوارا، اللہ کی رحمت کس طرح ڈھانپے گی اس کو؟ ہاں جس نے کوشش کی، اللہ نے دیکھا بھائی میرے بندے کی اتنی استطاعت تھی، ہاں اس کو اللہ کی رحمت ڈھانپ کے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں پہنچا دے گا. وہ جو اکثر حدیث آپ کو سنائی سنن ابو داؤد کی، سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کے لیے جنت میں ایسے ایسے اللہ تعالیٰ نے مقام تیار کیے ہیں کہ اس کے عمل اس کے مطابق نہیں ہے. اپنے عمل کی وجہ سے وہ پہنچ ہی نہیں سکتا. آپ سمجھیں گے نہیں پتہ نہیں عمل کر لیں گے جی، جو چوٹی کے اعمال ہیں دین کے وہ بھی کر لیں گے، اور بھائی چوٹی کے اعمال بھی کر لیں پھر بھی آپ شاید نہ پہنچ سکیں. پھر اللہ تعالیٰ تھوڑی تھوڑی آزمائشوں میں مصیبتوں کے اندر بندوں کو ڈالتے ہیں، اور اس پر صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں وہ مقام دے دیں گے. اگر غنودگی آئے تو اس طرح تو اسی بند کر دیں گے.
نہیں اگر آئے نا نیند وغیرہ ساتھیوں کو بتا دیجیے گا، پھر یہ بند کر کے پنکھا چلا لیں. رحمک اللہ، اللہ آپ پر رحم کرے. انہو، بے شک یہ، یجب واجب ہے، علینا ہم پر، تعلم و سیکھنا، اربعہ چار مسائل. یہ مصنف نے بطور مقدمہ کتاب کا نا، جو آج ہم پڑھیں گے مقدمہ ہے، اس کے بعد اصول ثلاثہ کا باقاعدہ شروع ہوگا. نام انہوں نے نہیں کہا کہ میں مقدمہ کتاب کے اندر مرتب کیا ہے، لیکن اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ ہے مقدمہ. جیسے کتاب کے شروع میں آتا ہے انٹروڈکشن آتی ہے، تو یہ وہی چیز ہے. وہ کہتے ہیں انہو یجب، بے شک یہ واجب علینا ہم پر، تعلم، سیکھنا، اربعہ چار مسائل، چار مسائل کا سیکھنا ہم پر واجب ہے. اچھا، واجب ہے فقہ کی کلاسوں میں، وہ فقہ آپ نے نہیں پڑھی، فقہ کے اندر ہوتا ہے ایک واجب ہے جسے فرض بھی ہے. احناف کے اندر فرق ہے. احناف ہمارے پاک و ہند کے اندر کثرت کا موجود ہے، وہ فرض اور واجب کے اندر فرق ڈالتے ہیں. لیکن باقی جو شوافے کے ہاں اور مالکیہ کے ہاں اور حنابلہ کے ہاں جو ہے وہ فرق نہیں ہے. وہ کہتے ہیں واجب اور فرض ایک ہی چیز ہے. احناف کے ہاں فرق ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، کہ جو قرآن کے اندر آئے وہ بھی فرض ہے، اور حدیث کے اندر وہ کہتے ہیں تواتر حدیث، جس کے ہر لیول پہ 10 یا 10 سے زیادہ بھاری تعداد میں راوی ہوں، تو وہ اگر حکم آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وہ فرض ہے. اگر کہتے ہیں اس سے کم کوئی صحابی ہیں، 1 2 ہیں، زیادہ تر 9 ہیں، یا اس سے اگلے لیول پہ بھی تھوڑے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں اگر اس میں حکم کی بات آ رہی حدیث میں تو وہ واجب ہے. پھر ہم ان سے پوچھتے ہیں بھی اس میں پھر آپ فرق کیا کریں گے، کہ جو فرض کا چھوڑنے والا ہے اور جو واجب کا چھوڑنے والا کیا فرق ہے؟ وہ کہتے ہیں اس میں بھی ذرا فرق ہے، کہ فرض کو جو چھوڑے گا اس کو جو ہے وہ قطعی سزا ملے گی، لازمن ملے گی. جو واجبیت کو چھوڑے گا تو اس کو شاید ملے نہ ملے یا ہلکی ملے. لیکن حقیقت یہ ہے فرض اور واجب میں کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ واجب ہے. جو چار باتیں، جو مسائل آج انشاءاللہ الرحمن مختصر وقت میں ہم جو اس کو پڑھیں گے، جو مصنف نے بطور مقدمہ یہاں لے کر آئے ہیں ہماری اصلاح کے لیے. اچھا، واجب کس پر ہوتا ہے؟ جو انسان مکلف ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے جی؟ مکلف، لام کی زبر کے ساتھ. مکلف وہ ہوتا ہے، ذمہ دار، رسپانسیبل وہ ہوتا ہے کہ جس کی 2 بنیادی شرائط ہیں. اس کی کوئی پتہ ہے کسی کو؟ جی نہیں، بالغ شاہ، جزاک اللہ خیر. یہ 2 بنیادی ہیں، ایک بالغ اور ایک عاقل، یعنی عقلی طور پر بھی ٹھیک ہو، مجنون نہ ہو. ٹھیک ہے، اور دوسرا وہ کیا ہے؟ بالغ ہو. اب بلوغت میں وہ پھر پوری تفصیل ہے کہ انسان بالغ کب ہوتا ہے، لیکن اکثر فقہا کا قول، یعنی کیا بتلایا تھا آپ کو، کون سی کتنی عمر؟ 14 سال. ٹھیک ہے، 14 سال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع القلم عن ثلاث، 3 طرح کے لوگ ہیں جن سے قلم اٹھا لیا گیا. یعنی جو کرامن کاتبین ہے نا، ہمارے جو ہمارے اعمال نوٹ کر رہے ہیں، وہ 3 طرح کے لوگوں کے منکرات، ان کی جو برائیاں، ان کو نہیں لکھتے. ایک بچہ کا جس کا حتی یحتلم، جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے، اور ایک نائم، سونے والا شخص، حتی یستیقظ، جب وہ جاگ نہ جائے، اس کو ہوش آ جائے. ٹھیک ہے، اسی طرح مجنون شخص، حتی یعقل، جب تک اس کی عقل واپس نہ آ جائے. ٹھیک ہے، تو یہ 2 بنیادی شرائط ہیں کہ انسان بالغ ہو اور عاقل ہو. پھر اس کے بعد 2 اور ہیں، وہ انشاءاللہ آگے پھر بتلاؤں گا. اچھا جی، یہ جی 4 مسائل کون سے ہیں؟ الاولا، ان میں سے سب سے پہلا العلم، علم کا حاصل کرنا. اچھا، علم ہوتا ہے ادراک. علم جو ہے نا جی، یہاں قرآن و سنت میں جب بھی علم کی فضیلت کی بات آئی، وہ کون سا علم ہوگا؟ علم شرعی. ٹھیک ہے، اس کی پھر آگے 2 اقسام ہیں. کتنی ہیں جی؟ کوئی بتائے گا اس کی؟ پتہ ہے آپ میں سے اکثر کو پتہ. وہ تو مصادر ہے نا، اوریجن ہے جہاں سے حاصل کرنا ہے. لیکن علم شرعی کی 2 فرضیت کے حساب سے، فرضیت کے حساب سے، حاصل کرنے کے حساب سے اس کی 2 اقسام ہیں. نہیں، ہاں جی، نہیں، وہ تو ہے علم شرعی کی بات ہو رہی. یہ دینی علوم کی حاصل کرنے کے حوالے سے یا فرضیت کے حوالے سے 2 اقسام ہیں. نہیں، یہ آپ نے اکثر سنا ہوگا. نہیں نہیں نہیں، جہاد کے معاملے میں ہم 2 اقسام بیان کرتے ہیں، فرض علم میں بھی یہی ہے، فرض عین اور فرض
کفایا، یہ علم شرعی کی دو اقسام ہے، فرض عین اور فرض کفایا۔ فرض عین کیا ہوتا ہے، فرض کفایا کیا ہے؟ ہاں، جو مکلف ہے اس پر یہ فرض ہے، اس کی چھوٹ نہیں ہے۔ اور فرض کفایا کی کیا تعریف بنے گی؟ کچھ نے کر لیا تو باقیوں سے وہ واجبیت ساقط ہو جائے گی، ان کو کوئی جو ہے وہ الزام ان پر نہیں ہوگا۔ فرض عین میں کون سے آئیں گے؟ وہ علوم یا بتلائے جائیں گے، اور وہ یہی ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ارکان اسلام جو ہیں، نماز سب نے پڑھنی ہے، اس کی تو معافی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو نماز کے بارے میں پتہ ہو، رمضان کے مسائل کا پتہ ہو، زکوٰۃ کا اگر میں زکوٰۃ میرے تو فرض نہیں بھی ہے لیکن اس کے بنیادی مسائل تو پتہ ہو نا کہ کب فرض ہوتی ہے۔ ہاں، جب فرض ہو گئی پھر اس کی تفصیل بھی جانا ضروری ہے۔ حج بیت اللہ فرض نہیں بھی ہے میرے پر لیکن پھر بھی مجھے پتہ ہو اس کی بنیادی شرائط کیا بھی، کب فرضیت ہوگی میرے اوپر، اور جب فرض ہو گیا پھر اس کی تفصیل پتہ ہو، ٹھیک۔ فرض کفایہ کون کون سے علوم آئیں گے علم شرعی میں؟ جیسے جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے؟ نہیں، وہ تو ہاں، جنازے کا ادا کرنا فرض کفایہ نہیں، وہ تو عمل میں ہے، علم کی بات ہو رہی ہے۔ ہاں جی، نہیں یہ عمل ہے۔ ہاں، وہ عمل میں نا کہ اگر محلے کے ایک لوگ نہ کو بیٹھا تو سارا محلہ جو ہے وہ ذمہ دار ہوگا۔ نہیں یہ تو نہیں، اس میں مثال دیں نا جی۔ جس طرح ہر انسان پہ علم حاصل کرنا چاہنا وہ فرض عین ہے جی، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ہر انسان نہیں عالم بن جاتا۔ ہاں، مگر آپ لوگوں میں کچھ لوگ وہ کون کون سے علوم ہیں جن پر وہ ان کی مثال دیں نا۔ ہاں جی، شریعت کے تجوید تو فرض عین ہے، جس نے تلاوت کرنی ہو تو تجوید تو 8 سال کا کورس ہوتا ہے، اگر آپ کے پاس کافی سارے ہاں، آپ اس کی تفصیل میں چلے جائیں نا۔ آپ کہیں جی وراثت کے مسائل، لین دین کے، کاروبار کے مسائل، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جی انسان جو ہے وہ وراثت کے، پھر وصیت کے، اور کتنے زیادہ ہیں، یہ پوری ایک تفصیل ہے۔ وہ جب تک انسان کا اس کے ساتھ واسطہ نہ پڑے، اب اگر ایک ملک اور ایک خطے کے کچھ لوگوں کو اس کا علم ہے تو انشاءاللہ الرحمن باقیوں سے جو واجبیت ہے وہ ساقط ہو جائے گی۔ اچھا، پھر دوسرے علم کی صورت آ جاتی ہے دنیاوی علم، یہ کس کیٹیگری میں آئے گا؟ کفایہ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے، اور مجھے ان کے علاوہ کسی کا موقف مجھے ابھی تک نہیں ملا۔ وہ کہتے ہیں فرض کفایہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیاوی علوم، طب کا، یہ میڈیسن کا، میڈیکل کا، انجینئرنگ ہوگی، باقی جتنے یہ علوم ہیں، اگر یہ مسلم معاشرے کے کچھ لوگوں نے بھی اس کو حاصل نہ کیا اور مسلم معاشرے کو اس حاصل نہ کرنے کی وجہ سے نقصان ہوا تو پوری امت مسلمہ یا پوری ریاست قصوروار اور گناہ گار ہے۔ اور اس کا بخوبی آج کے دور پاکستان پتہ چل رہا ہے۔ معیشت کا مسئلہ ہے، اس کے ماہرین پتہ نہیں ہے یا ہے تو اپنا صحیح کردار ادا نہیں کر رہے۔ مسلمانوں کی معیشت، ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، یا جو بھی معاملہ اس کی ہے، سیاسی ایک تفصیل آ جاتی۔ تو بہرکیف یہ علوم بھی وہ کہتے ہیں فرض کفایہ کے اندر ہے، کچھ نہ کچھ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ جس طرح ماضی میں طالبان کی حکومت تھی افغانستان میں، تو لیڈی، انہوں نے کہا کہ بھئی خاتون پیشنٹ ہے تو اس کو میل چیک نہیں کرے گا، تو لیڈی ڈاکٹر ہوتی نہیں تھی۔ اب ان کو پتہ چلا کہ بھئی یہ ضرورت ہے۔ اب حکومت ان کی آئی ہے تو اس طرف ان کی توجہ ہے، اب خواتین بھی جو ہے وہ یہ علوم حاصل کر رہی ہیں۔ جی، العلم، اس کی آگے وہ کہتے ہیں، مصنف کہتے ہیں وہوا، تو وہ ہے معرفت اللہ، اللہ تعالیٰ کی معرفت، و معرفت النبی، اور اس کے نبی کی معرفت۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت تفصیل آگے آئے گی، اللہ کو پہچاننا کس طرح، اللہ کے حقوق کیا ہیں۔ و معرفت النبی، اور اس کے نبی کی معرفت، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مختصراً تو پتہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کتنی عمر تھی، اور وہ دورانیہ کس طرح کا گزرا، اور نبوت کے بعد مکہ میں کتنا عرصہ رہے، اور اس عرصے کے دوران سب سے زیادہ توجہ کس کام پر تھی، دعوت کا کون سا ایسی چیز سے سب سے زیادہ اسی کو مرکز بنایا؟ نہیں، مکے کے اندر۔ اچھا، اس کے بعد پھر مدینے گئے تو مدینہ کتنا اثر ہے، ہجرت کی وجہ کیا تھی، پھر وہاں جا کے 10 سال اگر رہے ہیں تو 10 سال کے اندر شریعت کے کون سے امور ہیں جو نازل ہوئے، ان کو کس طرح نافذ کیا، غزوات کا پتہ ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اختتام جو زندگی تھی اور آپ کی وصیت، اس کی معرفت ہونا بہت ضروری ہے۔
نئی معرفت ہوگی تو قبر میں جواب نہیں آنا. اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں کس طرح جواب دیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں تو کس طرح انسان جواب دے گا؟ وہ معرفت الدین الاسلام، اور اللہ کے دین کی معرفت. آج تو اسلام کے مقابلے پہ کتنے ادیان کھڑے ہیں، سیکولرزم، لبرلزم، پورے ایک ادیان کھڑے کیے گئے ہیں. اب کوئی بندہ کہے جی میں سیکولر مسلم ہوں، یہ ایسے ہی جیسے کوئی بندہ کہے میں ہندو مسلمان ہوں. کیوں بھائی؟ سیکولرزم کی ڈیفینیشن میں یہ آتا ہے، اب ریاست ہے، ایک سیکولر ریاست جو ہے، اس ریاست کے اندر دین جو ہے اسمبلی کے اندر، قانون سازی کے اندر مداخلت نہیں کر سکتا، جبکہ اسلام کا پورا ایک نظام ہے سیاست کا اور قانون سازی کا اور پوری قضاء کا، ججز کا پورا ایک سسٹم ہے، اور وہ کہتے ہیں نہیں اس کو نکال دو. تو اسلام کے مقابلے پہ پورا دین کھڑا کیا. لبرلزم، بھائی ہر بندہ آزاد ہے، آپ کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے، بلکہ اب انسانیت کے نام کا بھی ایک دین کھڑا ہے، ہیومنزم کے نام پر. وہ کہتے ہیں سب انسان ہے، باقی ادیان بعد میں ہے، ہم سب انسان ہیں. انسان ہونے کے ناطے ہماری آپس میں محبت اور تعلق ہے. اور اسی پر آگے چلتے ہوئے کتنی بدبختی ہے کہ ایک نامور کوئی غیر مسلم فوت ہو جاتا ہے تو اس کو دعا دی جاتی ہے، RIP لکھا جاتا ہے، ریسٹ ان پیس کہا جاتا ہے اس کے بارے میں، کہ کہتے ہیں اچھا جنت میں نہ بھی گیا لیکن ہم نہیں کہہ سکتے جہنم میں کیسے جائے گا. تو یہ کیا ہے؟ اسلام کے مقابلے میں کھڑے. وہاں کس طرح بندہ جواب دے گا وہاں جب کہے گا ماں دینک؟ دین کو رٹی ہوئی چیز تھوڑی ہے، پورا ایک سسٹم تھا، اس کو میں نے ماننا ہی نہیں ہے تو میں جواب کس طرح دوں گا؟ تو شیخ کہتے ہیں کہ ان کو پہچاننا ہے بالادلہ، دلیل کی جمع ہے ادلہ. سبحان اللہ، یہ بڑی پیاری بات ہے کہ ہم نے دلائل کے بغیر نہیں پہچانا. کوئی تقلید نہیں ہے، کوئی اندھی روش نہیں ہے کہ بھئی آنکھیں بند ہے یا رٹی رٹائی چیز. ہندوؤں کے اندر ایسے ہی ہے، صدیوں سے ایک دین چلتا آ رہا ہے اور آگے لوگ اس پر آ رہا. اب کیا ہے؟ ڈرتے ہوئے نہیں کہتے، براہمن سے ہٹ کر انڈیا کے اندر بہت بڑی تعداد ہے دین سے بیزار ہے، اظہار کرنا چاہتے ہیں، باہر چلے جاتے ہیں تو کہتے ہیں ایتھسٹ ہیں. ہے ہی نہیں منطقی طور پر، لاجیکلی بھی وہ کہہ لیں کہ اس کے خلاف. ہاں جی کیا جی؟ اچھا ٹھیک ہے. تو کیا ہے کہ رٹی رٹائی چیزیں، ٹھیک ہے، کہ ماں باپ کا جو دین ہے نیچے آ گیا، لیکن اسلام کا ایسا مزاج نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں جو ہے دو مصادر ہیں، جس طرح آپ نے شروع میں بتایا تھا، وہ قال اللہ و قال رسول، قرآن و حدیث ہے. ٹھیک ہے، یہ مصادر ہیں، اسی سے ہم نے دلیل کو لینا ہے. الثانی، اور دوسرا مسئلہ کون سا ہے؟ العمل بہ، اس پر عمل کرنا. علم آ گیا اور اس پر عمل کرنا. علم کا مقصود جو یہی ہے، اس کے ثمرات تو یہی ہیں. علم حاصل کیا اور اس کے مطابق اگر عمل نہیں ہے تو آپ بتلائیں پھر کیا بنے گا؟ سورۃ الفاتحہ کے آخر میں جو ہم کہتے ہیں والمغضوب علیہم، یہ مغضوب کون تھے؟ ہاں جی، یہود تھے. اور اس کی وجہ کیا تھا؟ علم تھا لیکن عمل نہیں تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے جو یہود تھے مدینہ کے اندر نمازیں پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، مسجد نبوی میں نہیں، اپنے طور پر نمازیں پڑھتے تھے، ادا کی جاتی تھی. اور کس کے انتظار میں بیٹھے تھے مدینہ میں؟ ہاں، آخری نبی آنے والا، آخری نبی آنے والا. اور پتہ تھا کھجوروں والے دیش میں آئے گا. اور یہاں کے ان کے 3 بڑے بڑے قبیلے تھے، نام یاد ہے کسی اسلام کے؟ تم پڑھا ہو شاید، کین کا، بنو نذیر اور بنو قریظہ. انہوں نے قلعے کیوں بنائے ہوئے تھے؟ ہاں، ان کو پتا تھا وہ نبی آئے گا اور ان کی یہ چکپلش ہوگی مشرکین کے ساتھ، اور ہم اس نبی کو یہاں محفوظ قلعوں میں رکھ کے اس کا دفاع کریں گے. وہ نبی تو آ گئے، پھر کیا کیا؟ ضد کی وجہ، عناد کی وجہ سے انکار کر دیا، نہیں مانے گا. نہ ماننے کی وجہ کیا تھی؟ ہاں، ہماری نسل میں نہیں ہے، وہ بنی اسرائیل میں سے تو نہیں ہے، وہ تو بنی اسماعیل میں سے ہیں. ہمیں تو تھا وہ اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں، یہ تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں، ہم نہیں مانتے. یہ عربوں کو تو ہم نے نہیں اپنے اوپر بٹھانا نا. تو کون سے ایک جلیل القدر صحابی تھے انہی میں سے جنہوں نے اسلام قبول کیا؟ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، اپنے چند رفقا کے ساتھ اسلام قبول کیا. سبحان اللہ. تو اصل یہی ہے. ٹھیک ہے، بعض سلف نا اس کی مثال یوں دیتے ہیں علم کی اور عمل کی. وہ کہتے ہیں علم جو ہے نا وحی کا، وہ ایک بیج کی طرح. کس طرح؟ معاف کرنا، بلکہ پانی کی طرح. کس طرح؟ جو پانی اوپر بارش آتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس بارش کی وجہ سے جو نباتات اگتی ہیں، پودے یا گھاس اگتی ہے، وہ کہتے ہیں وہ عمل ہے. ٹھیک ہے.
علم آ رہا ہے, وہ اس کو ابزارو کر رہی ہے, زمین اپنے اندر جذب کر رہی ہے, لیکن زمین اگر اتنی سخت ہے وہاں کچھ ہوگی نہیں رہا. میں نے آپ کو کہا تھا غالباً قتادہ رحمۃ اللہ علیہ یا مجاہد رحمہ اللہ, ان میں سے کسی ایک کا قول ہے, علم دو طرح کے لوگ حاصل نہیں کر سکتے. کون کون سے؟ تکبر کرنے والا, ہاں, دوسرا دوسرا سوال, ہاں مطلب کہ حیا کرنے والا, شرما, ایک کبر کرنے والا, دوسرا حیا کرنے والا. اب کبر یہ نا انسان کا, تو اس کی مثال اس زمین کے ساتھ ہو جو بڑی بنجر اور مضبوط ہے, بظاہر انسان آسانی سے گزر جاتا ہے, بارش برس رہی ہے لیکن نباتات نہیں اگ رہی, این اسی طرح وہی کا علم. لیکن جس کے اندر نرمی ہے, عاجزی ہے, نرم زمین ہے, تو اسے پودے اگیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ بعض نے مثال دیا ہے علم اور عمل کی. آگے جی الثالثہ, تیسرا مسئلہ کیا ہے؟ الدعوۃ الیہ, اس کی طرف پھر دعوت بھی دینی ہے. علم محفوظ ہی تب ہوتا ہے, بڑے بڑے علماء, یہ شروع سے اسلاف کا ایک مقولہ ہے, وہ کہتے ہیں علم کا محفوظ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ علم کو آگے نشر کرنا. جب علم کو آگے نشر نہیں کیا جائے گا, اس کی مثال اس پانی کی طرح جو ایک جگہ رکا رہے گا, تو کیا ہوگا؟ بدبودار ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا, خراب ہو جائے گا, استعمال کے قابل نہیں رہے گا. اگر وہ پانی چلتا رہے گا تو فریش رہے گا, تر و تازہ رہے گا. اسی طرح علم ایک امانت ہے, اس کو آگے جس طرح ادا کرتے جائیں گے تو فائدہ ہوتا جائے گا. علم میری اور آپ کی ذاتی ملکیت ہے ہی نہیں. میں کہوں جی میں اس کو خزانے کے طور پر سنبھال کے رکھوں, نہیں, میں نے آگے اس کو پھیلاتے رہنا. آغاز میں جس طرح عرض کیا تھا, یہ کچھ ایسی کلاسز متون ہے, اس کے پڑھنے کی وجہ سے انسان اس قابل ہو جاتا ہے, کم از کم انسان اچھی طرح دعوت دینے والا ہو. اور ترتیب بھی یہی ہے, پہلے علم حاصل کرنا, پھر عمل, پھر دعوت دینی. اگر انسان پہلے والے ایک یا دو کو نظر انداز کر دے, کہ میں علم حاصل نہیں کرنا, نہیں, علماء کے پاس میں نے نہیں بیٹھنا, میں نے وقت نہیں نکالنا, آن لائن کلاس ہو رہی ہے, نہیں, میں نہیں بیٹھ سکتا, عمل کر لوں گا, عمل تو کرتا ہی ہوں, نماز پڑھتا ہی ہوں. اب وہ دعوت والے میدان میں آ جائے تو کس طرح کردار ادا کرے گا؟ اس طبیب کی طرح, اس ڈاکٹر کی طرح, بالکل اناڑی, پتہ ہی نہیں ہے کون سا انجیکشن لگانا ہے اور کیا دوائی دینی ہے, لوگوں کا بیڑا گرک کرے گا. شاید دیکھیے, کل پرسوں ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی, حمزہ شیخ نامی لڑکا, بچہ ہے سرگودا کا, وہ بڑی وائرل ہوئی پرسوں. بچہ ہے, اس نے پیچھے الماری پہ بڑی ضخیم بڑی بڑی کتابیں رکھی ہوئی ہیں. وہ کتابیں بھی سبحان اللہ ہماری پاکستان میں بہت کثیر تعداد علماء کی, وہ کتابیں افورڈ نہیں کر سکتے, اتنی مہنگی کتابیں. وہ چار جب 5 جلدیں بھی ہوں تو آج کے دور 20-25 ہزار 30 ہزار کی. اس لڑکے نے واللہ عالم لے کر آیا, یا اپنے گھر میں رکھی, یا اس کے کسی عزیز نے رکھی, یا کسی کے پاس گیا, اور سامنے وہ پوڈ کاسٹ والا مائک لگا ہوا ہے, اور کہتا ہے جی مجھے سوال ہے کہ جی منگنی جائز ہے کہ نہیں. اور کہتا ہے جی میری ریسرچ یہ ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو نہیں ہے, تو یہ منگنی کیوں ٹوٹ جاتی ہے, لہذا یہ جائز نہیں ہے. تو نکاح بھی تو ٹوٹ جاتا ہے, منگنی جائز نہیں ہے کیونکہ ٹوٹ جاتی ہے. خطرناک ترین چیز ہے. وہاں اتنا شور شرابہ ہوا فیس بک پہ, وہ بات اٹھی تو ایک صاحب تھے اسلام آباد کے, وہ کہتے ہیں ہم نے اسی لڑکے کو آج سے 5-6 مہینے پہلے اس کے والدین سے کانٹیکٹ کیا, ان کو سمجھایا اگر آپ کا شوق ہے, بچہ اس فیلڈ میں ہے, پہلے پڑھ تو لے کچھ, یا کم از کم اس کا تعلق تو اٹھنا بیٹھا ہوں مشائخ کے ساتھ ہو. وہ کہنے لگا نہیں بچہ او لیولز کیا ہے تو بڑی بری سوسائٹی سے نکلا. تو اچھا بری سوسائٹی سے نکلا تو اس کا یہ تو نہیں ہے لوگوں کو برا کرے. اب اس طرح کے مسائل اور لوگ بھی اس طرح کی رنگینیاں اور اٹریکشن میں چیزیں لوگ زیادہ کاپی کرتے ہیں. اب اسی کے برعکس وہ جس طرح لڑکا بیٹھا ہے اور کپڑے پہنے اس طرح بال شال بنائے ہوئے ہیں, اب اسی کے برعکس کو ہمارے بڑے بڑے شیوخ کو ان کو بٹھا دیا جائے تو بظاہر دنیا کی رنگینگی کو سامنے رکھا جائے تو اٹریکشن اس لڑکے میں, ہاں لوگ اس کو کاپی کریں گے, اس کو زیادہ سنیں گے. اور وہ کیا کر رہا ہے, خطرناک ترین چیز ہے. ٹھیک ہے, ہاں ٹک ٹاکر, اصل میں ٹک ٹاکر. اسی طرح جنید اکرام, آپ نے اکرم یا کرام پتہ نہیں, جنید اکرام, اچھا وہ بڑا مشہور یوٹیوبر ہے, پچھلے سال کی بات ہے. ہاں میں نے ایک بار رکھی ہوئی تھی یہ بات غالباً کلاس کے اندر بھی. اس کو کسی نے ای میل کی, کسی لڑکے نے اسلام آباد سے, اور اس نے, میں یہاں لفظ نہیں وہ بولوں گا, کہ کسی ایڈکشن کے اندر مبتلا تھا وہ لڑکا. حالانکہ وہ سوال پوچھنے والا علماء سے تھا, اب اس سے پوچھ رہا ہے. اور واللہ مجھے آج بھی یاد, اس نے جواب دیا اپنی اس ویڈیو کے اندر,
اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اب اس لڑکے نے اگر اس کا جواب سنا وہ تو بڑا سیٹسفائی ہوگا, کوئی بات نہیں ہے, یعنی میں نے بس اپنا ذہن بنانا ہے کہ یہ گناہ نہیں ہے. اپنے آپ کو کیوں میں اس مصیبت میں ڈال رہا ہوں کہ بھئی یہ کام کر رہا ہوں ایڈکشن بھی, اور میں سمجھ رہا ہوں یہ گناہ ہے. اس گناہ کو سمجھنے کی وجہ سے میں پریشان ہو جاتا ہوں. تو پریشانی سے نکلنے کا حل یہ ہے کہ میں اس کو گناہ ہی نہ سمجھوں, نعوذ باللہ. سمجھ رہے ہیں نا میں ایڈکشن کی بات کر رہا ہوں. تو یہ خطرناک ترین چیزیں ہیں. یہ ترتیب ہے, پہلے علم حاصل کرنا, پھر اس پر خود عمل کرنا, پھر اس کی دعوت ہے. الرابع اور چوتھا اور آخری اس میں کیا ہے؟ الصبر علی اذا, الصبر کرنا علی اوپر, الاذا جو مصیبت آئے, اذا فی اس پہ, یعنی اس دعوت والے کام میں جو اذا آئے گی, جو مصیبت آپ کو آئے گی, جو پریشانی آئے گی, اس پر کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا. لا محالہ طور پر جو انسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منہج پر چلتے اور دعوت کا کام کرے گا, لا محالہ طور پر اسے پریشانیاں آئیں گی. آپ کی دعوت کو لوگ فوراً قبول کریں, واہ واہ کریں, کوئی ٹینشن نہیں ہے, تو آپ سمجھ لیں آپ کی دعوت ٹھیک نہیں ہے. امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تابعین میں سے تھے. ایک موقع پر اپنے گھر اپنے دوستوں اکٹھا کیا, کھانا شانا کھایا. اس کے بعد کہنے لگے کہ بھئی سنو, تم میں سے کوئی لوگوں کی اصلاح کا کام بھی کرتا ہے, دعوت کا کام؟ کہتے ہیں ہاں جی کرتے. اچھا کبھی کوئی مصیبت کوئی پریشانی آئی, لوگوں نے کوئی آپ کو برا بھلا کہا ہو, بات کو نہ مانا ہو؟ کہتے نہیں, لوگ فوراً بات کو مانتے ہیں, قبول کرتے ہیں. کہنے لگے نہیں, آپ کی دعوت ٹھیک نہیں. پوچھا کیوں؟ کہنے لگے سورہ لقمان کے اندر لقمان کا اللہ نے قول نقل کیا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا تھا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ, اے بیٹے نیکی کا حکم دے, وَانْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ, اور برائی سے منع کر, وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ, اور اس راستے میں جو مصیبت ہے اس پر صبر کرنا. تو یہ تو شروع سے چلتا آ رہا ہے. ہر نبی اور رسول, جتنے بھی انبیاء اور رسول کی آپ سیرت پڑھیں گے, یہ تو چیز سامنے, نوح علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک. اور اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کون کون سے ٹائٹل نہیں بنائے گئے جی؟ یہ جی کیا تھے؟ ساحر تھے, مجنون تھے, یہ شاعر تھے, اور اس کے علاوہ کتنی تکالیف دی. آپ کا بائک آؤٹ کیا, بیٹیوں کو طلاق دی گئی, ہجرت پر مجبور کیا گیا, کیا کچھ نہیں کیا گیا. پھر ہجرت پر چلے گئے, چلو اب جان چھوڑ دو, اب جنگ کرنے کے لیے آ گئے, نہیں چھوڑیں گے. تو یہ دعوت کا یہ راستہ ہی ایسا ہے. اگر حق کے, اگر بندہ کہے نہیں جی کوئی تکلیف نہیں, ہیپی ہیپی سب کچھ چل رہا ہے, پھر اس دعوت کے اندر کوئی نہ کوئی کمزوری ہے. نتیجے کو چھوڑ دیں, اگر نتیجے کی طرف جائیں گے پھر معاملہ خراب ہوگا. ابھی پچھلے دنوں لاہور کے کچھ یہ مختلف آرگنائزیشنز تھی ہمارے اہل توحید لوگوں کے کام کرنے والے, وہ سارے اکثر یوتھ ہیں, وہ سارے پورا گروپ تیار کر کے فیصل آباد گئے. ہمارے جو اکابر شیوخ ہیں, حافظ مسعود عالم صاحب, حافظ شریف صاحب اور شاہد الحق عصری صاحب, اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت کرے, ان سے ٹائم لیا, ان کے پاس گئے اور انہیں کہا بھی ہم اپنی استطاعت کے مطابق دعوت کا کام کر رہے ہیں, تو آپ نصیحت کریں. تو حافظ شریف صاحب نے جو ان کو نصیحت کی نا, اس میں انہوں نے یہی کہا کہ آپ میں سے اکثر یوٹیوب چینل اور آگے پیچھے سوشل میڈیا پر ہیں, اس بات کی فکر نہ کریں کہ جی وہاں کتنے سبسکرائب ہیں, کتنے ویوز ہیں, چھوڑ دیں. اس کی طرف آئیں گے تو فتنے کا شکار ہو جائیں گے. اس کو چھوڑ دیں, نتیجہ اللہ پر چھوڑیں, اصل دیکھیں کہ آپ کا اپنا معیار کیا ہے, اخلاص ہے اس میں, اور جو چیز آپ پیش کر رہے ہیں وہ قرآن و سنت ہے کہ نہیں, اس کو ٹھیک کریں, نتیجہ چھوڑ دیں. چاہے کوئی بھی نہ ملے, کوئی مسئلہ نہیں. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا تھا, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتاب التوحید کے اندر ہم یہ حدیث پڑھ چکے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے ایسے نبی بھی دیکھے معه راحت, جس کے تحت راحت یعنی گروتھ تھا. راحت ہوتا ہے زیادہ تر 9 سے 10 لوگ, اتنے فالوورز تھے. ورأیت النبی معه رجلا او رجلان, اور ایک ایسا نبی بھی دیکھا جس کے ساتھ ایک شخص یا دو تھے. والنبی لیس معه احد, اور ایک ایسا نبی بھی دیکھا جن کے ساتھ ایک شخص بھی نہیں تھا. اب وہ نبی ناکام تو نہیں ہو گئے. تو اس نتیجے کو چھوڑ دیں. یہ میں آپ کو سب کو کہہ رہا ہوں کہ آپ جب دعوت کا کام کریں, لوگوں کی اصلاح کا کام کریں, نتیجے کو کس پر چھوڑنا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر چھوڑنا. آگے جی, والدلیل قوله تعالی, مصنف کہتے ہیں اس کی دلیل, یہ جو میں نے ابھی 4 مسائل آپ کو بتلا دی ہیں, یہ نہ کہنا کہ میں نے اپنی طرف سے لے کر آ گیا ہوں. وہ کہنے لگے نہیں, والدلیل, اور دلیل اس کی قوله تعالی, اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان. یہ آگے سورہ اثر لے کر آئیں. اہل سنہ والجماعت کا طریقہ یہ ہے
وہ جب بھی دلیل کی بات ہوگی تو کدھر رجوع کریں گے؟ قرآن و حدیث کی طرف. امام مالک بن انس رحمہ اللہ مسجد نبوی کے اندر انہوں نے فرمایا تھا، انہوں نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ، بلکہ آپ نے کہا الا صاحب حاضل قبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ان کے علاوہ کسی کا بھی وہ قول ہو اس کو رد کیا جا سکتا ہے، قبول بھی کیا جا سکتا ہے اور رد بھی کیا جا سکتا ہے. انسان جو ہے اس پر گناہ گار نہیں ہے، لیکن یہ صاحب قبر یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی کسی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا. تو دلیل کا لے کر ہے سورۃ العصر، والعصر. ہاں جی، والعصر کیا اس کا ترجمہ ہے؟ یا بھائی کہہ رہے ہیں نماز عصر کی قسم. اس کے علاوہ اس کی مختلف تفاسیر ہیں. جو سب سے زیادہ راجح ہے نا وہ زمانہ اور وقت ہے. کیوں؟ پہلے اس میں اچھا قاعدہ ذہن میں رکھیں، اللہ کے علاوہ کسی کی قسم اٹھانا جائز ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم اٹھائی، باپ کی، ماں کی، کسی کی بھی، اس نے شرک کیا. تو اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم اٹھا رہے ہیں، کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں خود. لیکن اسی قرآن کے اندر والشمسی بھی ہے، سورج کی قسم بھی ہے، والقمری چاند کی قسم بھی ہے. فلا وربک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم اٹھائی ہے، فلا وربک لا یؤمنون، اے نبی مجھے آپ کے رب نے کی قسم. تو پھر اس بات تو آگی مخلوق کی قسم اللہ اٹھائی ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں. ہاں خالق اپنی مخلوق کی قسم اٹھا سکتا ہے، مخلوق جو ہے وہ خالق کے علاوہ کسی اور. یہ امتیاز بھائی کا جواب نا یہ قریب قریب پہنچ گیا. دراصل ہوا کیا، یہ 4-5 دن پہلے ایک ملحد، اللہ اس کو ہدایت نہیں ہدایت تو اللہ تعالیٰ تباہ کرے اس کو، عمران حیدر نام کا ایک بدبخت شخص اس میں جرمنی بیٹھا، وہ اعتراض کر رہا تھا فیس بک پہ. وہ کہتا ہے جی کہ یہ ہمیں اکثر مولوی کہتے ہیں جی کہ قسمیں نہیں زیادہ اٹھانی چاہیے، بے برکتی آتی ہونا. تو بدبخت انسان وہ کہہ رہا تھا جی اس پہ لکھا ہوا عبارت اردو میں، کہتا تمہارے اللہ جو ہیں وہ تو قسمیں اٹھا رہے ہیں اس طرح کی. اصل میں ان لوگوں کا مسئلہ یہ ہے، ملحدین کا یہ اور کفار کا عمومی طور پہ، یہ اللہ تعالیٰ کو اپنی طرح سمجھتے ہیں، مخلوق کی طرح. یعنی اللہ اس طرح ہونا چاہیے، اللہ ہمارے ساتھ اس طرح کرے، جس طرح بندے کی اپنی سوچ ہے. اس لیے وہ اعتراض آتا نہیں یہ جہنم میں اتنا عرصہ کیوں. اللہ مخلوق ایک ہماری عقل ایک محدود ہے، اللہ تعالیٰ مالک الملک ہے، شہنشاہ بادشاہ ہے، اس کا احاطہ ہم کر ہی نہیں سکتے. یہ بڑا چھوٹا دماغ ہے، یہ تو اتنا کمزور ہے کہ تھوڑی سی چوٹ بھی لگے، ایکسیڈنٹ ہو تو یادداشت بھی ختم ہو جاتی ہے، انسان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا میرا نام کیا ہے. ہم تو کمزور ہیں. تو دوسری یہ منطقی بات، دوسری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو استثناء ہے. یہ پابندی میرے اور آپ کے لیے، مخلوق کے لیے ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں اٹھا سکتے. اللہ تعالیٰ چاہے تو جس کی بھی قسم اٹھا لے. اچھا یہ زمانے کی قسم، وقت کی قسم زیادہ ہے. کچھ مفسرین نے بڑی پیاری بات کی، انہوں نے کہا چاہے وہ شمسی والقمری والضحیٰ، والضحیٰ یعنی دھوپ کے نکلنے کے وقت کی قسم، والشمسی والقمری اور والعصری. وہ کہتے ہیں یہ ساری قسمیں دراصل وقت کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہیں. یہ سب وقت کا ہے. اللہ تعالیٰ وقت کا بتلا رہے ہیں کہ وقت اتنا قیمتی ہے. نمان بھائی ٹائم کتنا ہو، بس اسی پہ میں اکتفا کروں گا. آخری بات، یہ وقت کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ قسمیں اٹھائی ہیں. یہ جتنی بھی قسمیں، اس سب کی جو ہے بات کیا ہے پیچھے، اہمیت کس بات کی ہے؟ وقت کی ہے، کہ وقت ہاتھ سے نکل گیا واپس نہیں آنا. اتنی قیمتی متاع ہے نا انسان کی دنیا کے اندر، یہ ہاتھ سے نکل گیا کبھی واپس نہیں آتا، عمر گزر جائے گی. لہذا اصل کامیاب شخص کون ہے؟ جس نے اس وقت کا جو ہے وہ اچھی طرح جو استعمال کیا اور اپنی اصلاح کی. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ رحمان اسی مقام سے جو ہے اگلے ہفتے جو شروع کریں گے. بارک اللہ فیکم، جزاکم خیرہ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.